يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك منطقي وبياني. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرح تعامل کے چوتھے باب حروف عاملہ کے سبق نمبر 10 میں خوش آمدید. آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ اذن جواب اور جزا کے لیے استعمال ہوتا ہے. چوتھا باب ہے حروف عاملہ، سبق نمبر 10 ہے اذن جواب اور جزا کے لیے استعمال ہوتا ہے. دیکھیں ہم وہ حروف پڑھ رہے تھے جو فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں اور فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں. 4 یہ حرف تھے، ان، لن، کئی اور اذن. 3 حرف ہم پڑھ چکے ہیں، چوتھا اور آخری حرف ہے اذن. یہ بھی فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کچھ اور چیزوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی نصب تو دے گا ہی، لیکن یہ اس کے ساتھ ساتھ جزا پر بھی داخل ہوتا ہے اور یہ اسی طرح یہ سبب بھی بنتا ہے. بہرحال عبارت دیکھتے ہیں پھر ہم اس کو مزید دیکھتے ہیں. وَإِذَنْ لِلْجَوَابِ وَالْجَزَاءِ وَهُوَ لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا فِي الزَّمَانِ الْمُسْتَقْبِلِ فَهِيَ لَا تَدْخُلُ إِلَّا عَلَى الْفِعْلِ الْمُسْتَقْبِلِ مِثْلُ إِذَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ فِي جَوَابِ مَنْ قَالَ. ترجمہ دیکھ لیں. اور اذن جواب اور جزا کے لیے آتا ہے اور یہ نہیں متحقق ہوتا مگر مستقبل کے زمانہ میں، اور یہ اسی وجہ سے نہیں داخل ہوتا سوائے فعل مستقبل پر. مثال کے طور پر اذن تدخل الجنۃ فی جواب من قال اسلمت. آسان بات ہے. پہلی بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ اذن جواب کے لیے استعمال ہوتا ہے. مثلا کسی نے کوئی بات کہی ہے، آپ اس کے جواب میں کہیں اچھا ایسی بات ہے تو پھر ایسے ہو جائے گا. مثال کے طور پر مثال دیکھ لیں آپ. کوئی شخص کہتا ہے اسلمت، میں اسلام لایا. اب سننے والا یہ کہتا ہے آپ اسلام لائے ہیں، اذن تدخل الجنہ، پھر تو آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے. تو ایک بندے نے ایک بات کہی ہے، اب آپ اس کا جواب دے رہے ہیں تو آپ وہاں پر اذن کو لے کر آئیں گے. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ جزا کے لیے شرط کے جواب میں بھی جو جزا بنتی ہے اس پر بھی اذن داخل ہوتا ہے. جیسے اسلمت اذن تدخل الجنہ، یہاں پر بھی اب یہی والی بات کر سکتے ہیں. میں اسلام لایا اذن ادخل الجنہ، پھر تو میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤں گا. تو اگلی بات انہوں نے یہ کہی ہے لا یتحقق الا فی الزمان المستقبل. یہ جو جواب ہے، یہ جزا ہے، یہ مستقبل کے زمانے کے اندر ہی ہوتا ہے. کوئی بات اگر بندہ کہتا ہے کہ میں ایسے کرتا ہوں یا میں ایسے کروں گا، اب جب اس کا جواب دیں گے کہ اگر تم ایسے کرو گے تو پھر تو ایسے ہو جائے گا. یہ اسی طریقے سے اگر شرط کی جزا ہوتی ہے، اگر یہ والی بات پائی گئی تو پھر اس کا نتیجہ یہ مرتب ہوگا. تو یہ دونوں چیزیں، بات کا جواب ہو یا شرط کی جزا ہو، یہ چونکہ مستقبل کے زمانے میں پائی جاتی ہیں، لہذا یہ جس فعل پر داخل ہوگا وہ بھی فعل مضارع ہوگا، اور وہ مضارع صرف مضارع نہیں ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مستقبل کے معنی کے اندر ہوگا. یہی والی بات یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ لا یتحقق الا فی الزمان المستقبل، کہ ایک جواب اور دوسری ہے جزا، یہ دونوں صرف مستقبل کے زمانے میں پائی جاتی ہیں، لہذا یہ جو اذن ہے صرف اور صرف فعل مستقبل پر ہی داخل ہوگا، فعل ماضی پر یہ داخل نہیں ہوگا. تو یہ والی بات سبق کا خلاصہ ہے. اب ہم چلتے ہیں اس کی ترکیب کر لیتے ہیں. وَإِذَنْ لِلْجَوَابِ، اور اذن جواب اور جزا کے لیے آتا ہے. اب واو استنافیہ، اذن مبتدا، لام حرف جر ہے، اور یہ جواب اور جزا یہ معطوف علیہ معطوف مل کر لام جار کا مجرور بنیں گے. جار مجرور مل کر پھر ظرف مستقر ہو کر اذن مبتدا کی خبر بن جائے گا. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. اور آگے دیکھیں واو عاطفہ ہوا مبتدا، لا یتحقق فعل ہے، اور یہ آگے دیکھیں آگے الا حرف استثناء فی حرف جر الزمان موصوف المستقبل اس کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر فی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ مستثنیٰ مفرغ ہو کر پھر یہ متعلق ہوگا اس لا یتحقق فعل کے. لا یتحقق فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر پھر یہ ہوا مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. آگے بھی آسان ہے بالکل. جو آپ نے ترکیب اس جملے کی ہے لا یتحقق الا فی الزمان المستقبل، بالکل یہی ترکیب اگلے جملے کی بھی ہے. یہاں تک کر کے دیکھ لیتے ہیں. فا استنافیہ اور ہی مبتدا لا تدخل فعل، اور اس میں چونکہ فاعل لفظوں کے اندر ذکر نہیں ہے لہذا آپ اس میں ضمیر نکال لیں محذوف جو کہ اس کا فاعل بنے گی.
ہیا اس کا فائل بن جائے گا، اور الا حرف استثناء علی حرف جر فعل موصوف المستقبل اس کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر علی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ مستثنیٰ مفرغ ہو کر پھر یہ متعلق ہوگا لا تدخلوا فعل کے، لا تدخلوا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ہیا مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے دیکھ لیں، مثل مضاف ہے، اذن یہ حرف ناصبہ ہے، تدخل فعل، الجنہ اس کا مفعول ہے، انت ضمیر اس میں فاعل ہے، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بنے گا ذوالحال، یہ ذوالحال بن گیا۔ اب اگلا جو جملہ ہے فی جواب من قال اسلمت، اس پورے جملے کو آپ بنا دیں حال، کیسے بنانا بہرحال بنا کے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ فی حرف جر ہے اور جواب یہ مضاف ہے، اور اگلا جملہ اس کا لیے مضاف الیہ ہے، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر پھر ذوالحال کے لیے حال بنے گا، ذوالحال اپنے حال سے مل کر پھر یہ بن جائے گا مثل مضاف کے لیے مضاف الیہ، اور مضاف الیہ سے مل کر پھر مثالہ مبتدا کی خبر بنے گا۔ پہلے اس کو مزید کھول لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں من یہ اسم موصول ہے، من اسم موصول ہے تو اگلا جملہ یہ بن جائے گا اس کا صلہ، موصول صلہ مل کر پھر جواب کے لیے مضاف الیہ، اور مضاف الیہ سے مل کر فی جار کا مجرور، اس کے بعد آگے ترکیب جو ہے وہ میں کر چکا ہوں۔ آگے دیکھ لیتے ہیں، اس من کو ہم نے بنایا تھا اسم موصول، قال یہ فعل ہے، ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، فعل فاعل مل کر قول، اور اسلمت یہ بنے گا اس کا مقولہ، اسلمت فعل تو ضمیر اس کا فاعل، فعل فاعل مل کر مقولہ، قول اپنے مقولہ سے مل کر پھر یہ من موصول کا صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر پھر جواب کے لیے مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر پھر ظرف مستقر ہو کر پورا جملہ ہو کر پھر یہ ذوالحال کے لیے حال بنے گا، ذوالحال اپنے حال سے مل کر پھر یہ مثل مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر پھر یہ مبتدا کی خبر بنے گا، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اللہ